بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک اس طرح کانپنے لگا جیسے وہ ابھی گر پڑے گی۔ کانپتے کانپتے وہ فرش پر پڑی ہوئی نور کے ارد گرد اس طرح گھوم گئی کہ وہ چلی بھی نہیں اور دوڑی بھی نہیں، اور اس کے پاؤں فرش سے اٹھے بھی نہیں۔ اس کے پاؤں پھسلتے سرکتے اسے ایک چکر میں لے گئے تھے۔ یہ چکر پورا ہونے تک نور پہلے کی طرح ہذیانی حالت میں چیخ چلا رہی تھی۔ جو ہی اس بڑھیا نے اس کے ارد گرد اپنا چکر پورا کیا تو نور بالکل ہی چپ ہو کے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ہونٹ بھی ذرا ذرا کھلے ہوئے تھے اور وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ بڑھیا نے اپنا ایک پاؤں پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی نور کے ایک پہلو کے قریب فرش پر رکھا اور دوسرا پاؤں دوسرے پہلو کے ساتھ رکھا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ نور اس کی ٹانگوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے اپنے ڈنڈے کا ایک سرا اس کی ناک پر آنکھوں کے درمیان رکھا، لیکن اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ پہلے تو اس نے شام کو بڑی قہر کی نظروں سے دیکھا، پھر وہ ڈنڈا پھینک کر دوزانوں ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا دیا۔ وہ سر اٹھا کر اٹھی اور بالکل اسی طرح بولی جس طرح کچھ دیر پہلے تک نور چیخ چلا رہی تھی۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اسے میں واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے شام سے کہا، یہ تمہارے پاس کس طرح آ گئی ہے؟ اس کا تخت خالی پڑا ہے، ہم نے اسے اغوا نہیں کیا۔ شام نے کہا، یہ ہمارے شہری علاقے کی لڑکی ہے، یہ خود ہمارے ساتھ آئی ہے۔ ہاں یہ خود آئی ہے۔ اب اس بوڑھی ڈائن نے بڑے آرام سے بات کی، اسے یہیں آنا تھا، یہ اس جنگل کی بیٹی ہے۔ اگر یہ تمہارے پاس ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ہمارے دیوتا تم پر اتنی مہربانی کریں گے کہ تم کسی بادشاہ کا محل بھی لوٹ کر لے آؤ گے تو تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ ماں، شام نے کہا، یہ تو بعد کی بات ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی ہے، ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ اسے اصل حالت میں واپس لانا ہے۔ تم ہم پر یہ مہربانی کرو۔ نہیں نہیں، بڑھیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ کوئی عام عورت ہوتی تو میں اسے پاؤں پر کھڑا کر کے اس کا سر تمہارے قدموں میں رکھ دیتی، لیکن اس لڑکی کو میں واپس نہیں لا سکتی۔ اسے وہی واپس لائے گا جس نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ شام نے پوچھا۔ دیوتا کے بعد وہی ہے، بڑھیا نے کہا۔ تم اس تک پہنچ سکتے ہو، میں تمہیں راستہ بتا دوں گی، لیکن یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ لڑکی تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ میں اتنا ہی کر سکتی تھی کہ اسے سکون دے دیا ہے، یہ اب یہیں پڑی رہے گی۔ ہمیں یہ سمجھاؤ کہ انہوں نے اگر اسے واپس لینا تھا تو کسی اور طریقے سے تو نہیں لے لیا۔ انہوں نے شاید پورا عمل نہیں کیا، بڑھیا نے کہا۔ ان کا عمل یہ تھا کہ یہ لڑکی بے قابو ہو کر ہر اس آدمی کو قتل کر دے گی جو اس کے راستے میں آئے گا، اور کسی کی رہنمائی کے بغیر چیتے کی رفتار سے دوڑتی ہوئی اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اسے باندھ لیا ہے۔ ان کا عمل یہیں تک تھا، اب تم سب ایک ہولناک خطرے میں ہو۔ آج کا سورج غروب ہونے تک یہ لڑکی وہاں تک نہ پہنچی تو میں بتا نہیں سکتی کہ تم تینوں کا اور اس جھونپڑے کا کیا انجام ہوگا۔ اس کی رسیاں ٹوٹ جائیں گی اور تم تینوں شاید اسی حالت میں آ جاؤ گے جس میں یہ لڑکی آ گئی تھی۔ تم فوراً ان کے پاس جاؤ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچو۔ مجھے ڈر ہے کہ سورج کی آخری کرن اس جھونپڑے کو آگ لگا کر جنگل میں چھپ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے شام کو کوئی راستہ سمجھانا شروع کر دیا اور ہم تینوں کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ نور کو ہم نے وہیں پڑا رہنے دیا۔ ہم پہاڑی سے اترے اور تقریباً 1.5 میل تک اس کے پیچھے پیچھے گئے اور ایک ایسی وادی میں داخل ہو گئے جس کے دونوں طرف سیدھے اونچے پہاڑ کھڑے تھے۔ وادی میں گھاس تھی، دونوں پہاڑیوں پر گھاس اور گھاس میں کھڑے درخت تھے۔ یہ درخت اوپر چوٹی تک چلے گئے تھے۔ میں نے وہاں کچھ پرندے دیکھے جن کے کئی رنگ تھے۔ اس قدر خوبصورت اور روح افزا جگہ کس نے دیکھی ہوگی، لیکن اس بوڑھی ڈائن کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جن، دیوا اور چڑیلیں رہتی ہیں اور انسان کے روپ میں آ کر مسافروں کو دھوکے دیتی ہیں۔ بدصورت چیز کو دیکھ کر انسانی نظریں پھیر لیتا ہے، لیکن حسین چیز نظروں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حسن کے زہر سے بچ نہیں سکتا۔ اس وادی کا حسن پر اسرار تھا، کچھ
اور آگے گئے تو ایک اور وادی اس وادی سے آن ملی۔ بڑھیا وہاں رک گئی اور اس نے ڈنڈے سے دائیں طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا۔ وہ خود دوسری طرف چلی گئی اور سام ہمیں دائیں طرف لے گیا۔ یہ وادی بھی ویسی حسین اور دل نشین تھی۔ ہم ایسے کئی راستوں پر مڑے جو پہاڑوں کے اندر اندر جاتے تھے۔ اچانک ایسی جگہ آ گئی جہاں ایسے لگا پہاڑ جادو کے زور سے دور دور ہٹ گئے ہوں اور میں نے انہیں ہٹتے دیکھا ہو۔ یہ ایک میدان تھا جس میں چمکتی ہوئی سبز گھاس تھی، بڑے گھنے درخت بھی تھے، کچھ جھونپڑے بھی تھے اور وہاں جنگلی مرد، عورتیں اور بچے گھوم پھر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر دو آدمی دوڑے آئے، سامنے کسی کا نام لے کر انہیں کچھ کہا۔ وہ آدمی ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم ایک ایسے جھونپڑے کے سامنے جا رکے جو دوسرے جھونپڑوں کی نسبت مضبوط، بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور ہمیں اشارہ کیا کہ ہم اندر چلے جائیں۔ ہم اندر گئے تو سامنے وہی بوڑھا جو ہمیں پہاڑی پر ملا تھا، لکڑی کی ایک چوکی پر چوکڑی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر تھے، اس کے چہرے پر بادشاہوں جیسا تاثر تھا، اس کے ماتھے پر کئی شکنیں تھیں اور وہ سخت غصے میں بھرا ہوا لگتا تھا۔ سامنے اس کے سامنے دو زانو ہو کر اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس جنگلی بوڑھے نے اپنا ہاتھ آگے نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ہماری دوستی منظور نہیں۔ قابل احترام باپ سام نے کہا، ہم پر تمہارا غصہ بیکار ہے، ہم بے قصور ہیں، تم بے قصور نہیں ہو۔ قابل احترام باپ نے کہا، ہماری دیوی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ہم اسی کے متعلق بات کرنے آئے ہیں۔ سام نے کہا، آپ کو غلطی لگی ہے، وہ آپ کی دیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میرے اس دوست احمد علی کی منگیتر ہے، اس کے گاؤں کی رہنے والی ہے، محبت سے پاگل ہو کر اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ بوڑھا بڑی زور سے گرجا، وہ تمہاری منگیتر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو اس کے بطن سے انتہائی بدصورت بندر پیدا ہوں گے، لیکن تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ ہم سورج کی آخری کرن تک انتظار کریں گے، پھر دیوی ہمارے پاس ہوگی اور تم تینوں ان جنگلوں میں گیدڑوں کی طرح چیختے چلاتے پھرو گے اور یہی تمہارا وہ روپ ہوگا جس میں تم مرو گے۔ قابل احترام باپ سام نے کہا، اپنے دوستی کے معاہدے کو یاد کریں۔ ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اور تم لوگ ہمیں نہیں چھیڑو گے، اور ہم دونوں میں سے جس کسی کو ضرورت پڑے گی دوسرا اس کی مدد کرے گا، لیکن معاہدے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہماری دیوی کو اپنے قبضے میں رکھو۔ بوڑھے جنگلی نے کہا۔ قابل احترام باپ احمد علی نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری دیوی ہے؟ تم اس پر اس لیے قبضہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ اس کے نقش و نگار کی ہلکی سی جھلک تمہارے قبیلے کے خد و خال سے ملتی ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ ہماری دیوی ہے۔ میں تم لوگوں کو ساری بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارا سردار ہمارا بادشاہ بھی ہوتا ہے، دیوتا بھی۔ یہ رتبہ صرف اسے ملتا ہے جسے ہمارے دیوتاؤں کا دیوتا خود منتخب کرتا ہے۔ ہمارا دیوتا مر گیا ہے، مدت گزر گئی ہے۔ ہمارے دیوتاؤں نے ایک جوان لڑکی کو اس کا جانشین منتخب کیا ہے، لیکن وہ لڑکی ہم میں موجود نہیں تھی۔ ہم ایک عرصے سے اس لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ دیوتاؤں نے ہمیں بتایا ہے کہ اسے ڈھونڈو، جب تک اسے نہیں لاؤ گے ہم تم سب پر ناراض رہیں گے، تمہارے سارے کام الٹے ہوں گے۔ تم نہیں جانتے کہ اس عرصہ میں ہم پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ میرے قبیلے کے دو جھونپڑوں پر آسمانی بجلی گری ہے، ہمارے دو بچوں کو داری دار شیر کھا گیا ہے۔ آندیاں تو پہلے بھی آیا کرتی تھیں، لیکن اس لمبے عرصے کے دوران ایسی تیز و تند آندیاں آئیں جنہوں نے بڑے بڑے مضبوط درختوں کو جڑوں سے ہلا دیا۔ ہمارے پروہت کے ایک جوان بیٹے کو سانپ نے ڈس کر مار دیا ہے۔ ابھی میں تمہیں دوستوں کی طرح کہتا ہوں کہ ہماری دیوی واپس کر دو، نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ سنو قابل احترام باپ، سام نے ذرا روب سے کہا، اب تک میں تمہارے ساتھ دوستی کی باتیں کرتا رہا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ سکے۔ تم اپنے قبیلے کے بزرگ ہو سکتے ہو، تمہارا حکم ان پر چل سکتا ہے، ہم پر نہیں۔ یہ دو رائفلیں دیکھ لو اور میرے پاس پستول ہے، میں ایسی بہت سی رائفلیں جمع کر سکتا ہوں، تمہارے تیر اور تمہاری برچیاں رائفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ تمہارے سارے قبیلے کو ختم کرنے کے لیے 4 رائفلیں اور 2 پستول کافی ہیں۔ تم اپنا کالا جادو چلا سکتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے جادو کو توڑنے کے لیے کسے یہاں لا سکتا ہوں۔ وہ تمہارے جسم کو پھوڑوں پھنسیوں سے بھر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سیدھی بات کرو، لڑکی کو اصلی حالت میں لے آؤ۔ ایک رائفل
میرے پاس تھی، دوسری احمد علی کے پاس۔ ہم دونوں نے رائفلوں کے بلٹ پیچھے کر کے آگے کر دیے، ایک ایک راؤنڈ نالیوں میں چلا گیا۔ ہماری اسی حرکت سے جنگل کے قابل احترام باپ کے ماتھے کے بال غائب ہو گئے۔ میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہتا، بوڑھے نے کہا، تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، میری قوم تمہارا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خون خرابہ نہ ہو۔ تم لوگ میری ایک شرط مان لو، میں لڑکی کو اصلی حالت میں لے آتا ہوں، لیکن میں اس لڑکی سے معلوم کروں گا کہ یہ کس باپ کی بیٹی ہے، تم بھی معلوم کرنا۔ تم لڑکی کو یہاں اٹھا لاؤ۔ نہیں، سام نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ تھوڑی سی پسو پیش کے بعد بوڑھا ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھ وہی دو جوان جنگلی تھے جو اس کے ساتھ ہمیں پہاڑی پر ملے تھے اور جنہوں نے نور کو اٹھا کر ندی پار کروائی تھی۔ ہم جتنی دیر بوڑھے کے پاس رہے، یہ دونوں برچیاں ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے کھڑے رہے تھے۔ یہ دونوں اس کے محافظ تھے۔ ہم سب جب شام کے جھونپڑے میں داخل ہوئے، اس وقت بھی نور خاموش پڑی تھی۔ بوڑھا سیدھا نور کے پاس جا کھڑا ہوا۔ نور کی کھلی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھے نے نور کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ رکھی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ بوڑھا زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بوڑھے نے اپنے دونوں ہاتھ نور کے چہرے کی طرف کیے۔ اس کے ہاتھوں کی پھیلی ہوئی انگلیاں زور زور سے کانپنے لگیں۔ مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے بوڑھے کی انگلیوں سے برقی رو نکل رہی ہے اور نور کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ نور کا جسم بھی لرز رہا تھا۔ نور نے اٹھنے کی کوشش کی، اب اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے چلا کر کہا، مجھے باندھ کیوں دیا ہے؟ کس نے باندھا ہے مجھے؟ کھولو احمد علی، یہ تمہاری ہی کرتوت لگتی ہے۔ رسیاں کھول دو، بوڑھے نے کہا۔ میں نے اور احمد علی نے بڑی تیزی سے رسیاں کھول دیں۔ نور ڈری سہمی ہوئی اور حیرت زدہ بیٹھ گئی۔ پہلے تو اس نے سب کی طرف دیکھا، پھر چھت کی طرف دیکھا اور دبی دبی سی آواز میں احمد علی سے پوچھا، میں کہاں تھی؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں شاید سو گئی تھی اور خواب دیکھا تھا۔ اس نے بوڑھے جنگلی کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئی۔ اسے کہنے لگی، تم شاید مجھے لینے آئے تھے۔ نہیں، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ سام بول پڑا، گھبراؤ نہیں لڑکی، تم سو گئی تھی، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پھر تم لوگوں نے مجھے رسیوں سے کیوں باندھ دیا تھا؟ نور نے پہلے کی طرح ڈری سہمی آواز میں پوچھا۔ مجھے کچھ بتاؤ نا، تم سب چپ کیوں ہو؟ اس نے پھر بوڑھے جنگلی کی طرف دیکھا اور بولی، تم تو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو آئے ہو، چلو میں چلتی ہوں۔ نور کو ہم نے نہ بتایا کہ اس نے اس کیفیت میں بے قابو ہو کر احمد علی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے ہم یہی بتاتے رہے کہ وہ سو گئی تھی اور نیند میں وہ اٹھ کر بھاگتی تھی، اس لیے اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، وہ آرام کی نیند سو سکے۔ اب وہ ہم سب کو پہچاننے لگی تھی۔ اس سے وہ اثر اتر چکا تھا، لیکن وہ جب بوڑھے جنگلی کی طرف دیکھتی تھی تو پھر وہ خواب و خیال کی دنیا میں چلی جاتی تھی۔ بوڑھا جنگلی اس کے قریب جا بیٹھا اور اس نے کہا، میری بات غور سے سنو لڑکی، تم پر کوئی ایسا الٹا اثر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں رسیوں میں جکڑ لیا تھا۔ یہ لوگ مجھے یہاں لائے ہیں کہ میں تمہیں اس اثر سے آزاد کروں، لیکن تمہیں میرے کچھ سوالوں کا بالکل صحیح جواب دینا پڑے گا۔ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کا کچھ علم ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ نور نے کہا، میں اپنے ماں باپ کو تو نہیں بھول سکتی۔ ہم جب اس بوڑھے کو ساتھ لیے شام کے گھر کو آ رہے تھے تو راستے میں بوڑھے نے ہمیں بتایا تھا کہ نور شہری دنیا میں پیدا ہوئی اور شہری گھرانے میں پل کر جوان ہوئی ہے، لیکن مجھے اگر پورا یقین نہیں تو پختہ شک ضرور ہے کہ یہ ہماری نسل سے ہے، بلکہ یہ ہمارے دیوتاؤں کی نسل سے ہے۔ بوڑھے نے کہا تھا، ہم جنگلوں میں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں مر جاتے ہیں۔ ہم نے تمہاری طرح تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں وہ کتابیں پڑھنے والے نہیں جان سکتے، اور وہ لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تم دو سگے بھائی میرے سامنے کھڑے کر دو، ان کے قد بت اور چہرے اور رنگ بھی ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہوں تو میں دونوں کی آنکھوں میں جھانک کر بتا دوں گا کہ یہ سگے بھائی ہیں۔ یہ ہمارا علم ہے جو ہم نے کسی کتاب سے حاصل نہیں کیا۔ یہ لڑکی اس باپ کی نہیں ہے جسے یہ اپنا باپ سمجھتی ہے۔ میں تمہارے گھر پہنچ کر لڑکی سے جو کچھ بھی پوچھوں تم مجھے روکنا نہیں۔ میری آنکھوں نے دھوکہ کبھی نہیں کھایا، پھر بھی انسان ہوں، شاید میں ہی غلط نکلوں۔ میری آنکھیں، میرا دل اور میری ساری عمر کا تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لڑکی ہماری دیوی ہے۔ اب جب کہ نور عقل اور ہوش کی باتیں کرنے لگی تھی، یہ بوڑھا جنگلی اس طرح اس پر سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا جس طرح تھانے دار مشت
متبع اور ملزم سے تفتیش کرتا ہے۔ اس نے نور سے اس کی ماں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ اس بوڑھے کو ہم جنگلی سمجھتے تھے، لیکن وہ جنگلی ضرور تھا، جاہل نہیں تھا۔ اس کے سوالوں اور جرا سے نور نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ اس کا باپ غریب اور بدھو سا آدمی ہے اور ماں تیز ترار اور خوش طبع عورت ہے۔ جوانی میں وہ بھی نور جیسی حسین ہوگی۔ احمد علی چونکہ اس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس نے تصدیق کی کہ نور اپنے ماں باپ اور اپنی ماں کے متعلق جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ بوڑھے جنگلی نے نور پر عجیب قسم کے سوال پھینکنے شروع کر دیے۔ اس پوچھ گچھ سے یہ انکشاف ہوا کہ نور کا باپ اپنے کام کاج کو نکل جایا کرتا تھا اور ایک بڑا خوبرو اور جنگلی جوان کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ میری پیدائش سے پہلے بھی اسی طرح آتا رہا ہے۔ میں 4-5 سال کی ہوئی تو میری عقل بیدار ہو گئی۔ یہ خوبصورت جنگلی مجھے اپنی گود میں بٹھا کر بہت پیار کیا کرتا تھا۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے انہیں ایک بار اپنے مکان کے ایک کمرے میں ایک ہی چارپائی پر اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ماں کا سر اس جنگلی کے کندھے پر تھا۔ میں اس وقت یہی سمجھتی تھی یہ کوئی ہمارا ماموں یا چچا ہے۔ آج جب کہ میں جوان ہوں، میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ میری ماں کے اتنے قریب کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جنگلی کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ بوڑھے جنگلی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری طرح ننگا ہوتا تھا؟ نہیں، نور نے کہا۔ اس نے ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی ہوتی تھی کہ ایک طرف سے کندھے کے اوپر سے جاتی تھی، میں دوسرا کندھا ننگا رہتا تھا اور چادر ساڑی کی طرح اس کے پاؤں تک جاتی تھی۔ نور نے بوڑھے کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے اب یاد آتا ہے کہ اس خوبصورت جنگلی نے میری ماں سے کہا تھا، میری بیٹی اب مجھے دے دو یا تم میرے ساتھ چلو، یہ خامن تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ نور نے کچھ دیر سوچ کر بتایا کہ وہ اس وقت ابھی چھوٹی تھی، لیکن وہ بات اسے یاد آ گئی ہے۔ اس کا باپ 3-4 دنوں کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ خوبصورت جنگلی رات کو ہمارے گھر میں آ جاتا تھا، میرے ساتھ بہت پیار کرتا اور مجھے کندھے سے لگا کر اٹھائے پھرتا تھا اور وہ سو جاتی تھی۔ ایک رات اس کی ماں اور یہ جنگلی یہ سمجھے کہ نور سوئی ہوئی ہے، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ جنگلی اس کی ماں سے کہہ رہا تھا، اس لڑکی کو ایک نہ ایک دن میری دنیا میں ہی آنا ہے، نہ آئی تو میں اسے خود لے جاؤں گا۔ احمد علی جو بوڑھے جنگلی اور نور کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، اچانک بول پڑا جیسے اس بات کو وہ پہلے بھولا ہوا تھا۔ مجھے اب یاد آیا ہے، احمد علی نے کہا اور نور کی طرف دیکھ کر بولا، نور تم برا نہ ماننا، میں تمہاری ماں کے متعلق بات کرنے لگا ہوں، ان کے متعلق جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ نور نے کہا، میں انہیں تمہاری خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں، تم میری ماں کے متعلق کچھ بھی نہ کہو تو بھی مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں جوان ہوں، میں عورت کے دل کا حال اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ وہ خوبصورت جنگلی جو ایک چادر میں لپٹا ہوا میری ماں کے پاس آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ میری ماں نے دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ میں ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اس نے آنا چھوڑ دیا تھا اور میں ماں سے پوچھتی رہتی تھی کہ وہ کب آئے گا۔ اپنے باپ کی نسبت مجھے اس سے زیادہ پیار تھا اور یہ پیار اس لیے تھا کہ وہی تمہارا باپ تھا۔ بوڑھے جنگلی نے کہا، تمہاری آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں، تمہاری پیشانی اس کی پیشانی اور تمہارے ہونٹ اس کے ہونٹ ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ نور نے بے تابی اور اشتیاق سے پوچھا۔ میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھے جنگلی نے کہا، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے احمد علی کی طرف دیکھ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ یاد آیا تھا؟ مجھے یہی یاد آیا تھا جو نور نے خود ہی بتا دیا ہے۔ احمد علی نے کہا، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن وہاں بہت تھوڑا رہا ہوں۔ اگر نور اس گاؤں میں نہ ہوتی تو میں شاید وہاں کبھی بھی نہ جاتا۔ میں نے سنا تھا کہ نور کی ماں نے جوانی میں جب نور بہت چھوٹی تھی ایک پہاڑی جوان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے تھے۔ سب کہتے تھے کہ وہ خوبصورت اور تنومند جوان تھا۔ نور کی ماں جوانی میں نور سے زیادہ خوبصورت رہی ہے۔ نور کا باپ بہت ڈھیلا اور بدا آدمی ہے، جوانی میں بھی ایسا ہی تھا۔ احمد علی سامنے بڑے روب سے کہا، کیا اس بوڑھے کو تم اپنا حاکم یا پولیس کپتان سمجھتے ہو؟ تم ملزموں کی طرح اسے بیان کیوں دے رہے ہو؟ اس بوڑھے نے ہماری لڑکی پر اپنا شیطانی عمل کیا تھا، میں اس سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ مجھے ان جنگلیوں سے کوئی خطرہ نہیں، تم ان سے نہ ڈرو۔ میں جانتا تھا احمد علی کیوں بیان دے رہا تھا، وہ نور سے گلو خلاصی کرانے کی کوشش میں تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس
نے بام کے ہاتھ نور کو بیچ ڈالا تھا وہ اس کوشش میں تھا کہ نور اس بوڑھے کے ساتھ چلی جائے۔ ہم دونوں میں اور احمد علی بدی کے اس مقام تک جا پہنچے تھے جہاں محبت اور پیار کے جذبات گہری نیند سو جایا کرتے ہیں۔ احمد علی کے دل میں نور کی محبت موجود تھی، لیکن وہ جرائم کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا جہاں وہ نور کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھتا تھا۔ احمد علی نے شام کو جواب نہ دیا۔ نور بول پڑی، مجھے اس بزرگ کے ساتھ جانا ہے۔ نور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ سو کر اٹھی ہو اور اس کی نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ اس کی روح کہیں اور ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہاں یہ قید ہے۔ شام تم غصے میں ہو، تم روحوں کے معاملوں کو نہیں سمجھتے۔ ہاں، میں نے اس پر عمل کیا تھا جسے تم کالا جادو کہتے ہو۔ یہ اس لیے کیا تھا کہ تم اس لڑکی کو باتوں سے واپس نہیں کرو گے جیسا کہ اب کر رہے ہو۔ مجھے معلوم تھا ایسے ہی غصہ کرو گے جیسے اب کر رہے ہو۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کی روح کو اپنے قبضے میں لیا اور اسے خونخوار اس لیے بنایا تھا کہ اسے کوئی روک نہ سکے۔ میں مانتا ہوں کہ اسے احمد علی سے محبت ہے، لیکن اس کی روح جب ہماری بستی میں آئی تو اسے اپنے خون کا رشتہ یاد آ گیا۔ اس کی روح میں اپنے باپ کی محبت جاگ اٹھی۔ تب اس نے جانا کہ احمد علی نے اسے اپنی محبت کی زنجیروں میں قید کر رکھا ہے۔ اس سے یہ احمد علی کو قتل کرنے پر اتر آئی۔ میں اس کے ہاتھوں کسی کو قتل نہیں کرانا چاہتا تھا۔ تمہیں اپنے علم سے پوری واقفیت نہیں۔ شام نے کہا، تم قتل کرانا چاہتے تھے یا نہیں؟ یہ قتل کرنے پر اتر آئی تھی، دور سے یہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ بوڑھے نے کہا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کسی نے اس سے خونخواری نکال دی ہے، لیکن یہ اصلی حالت میں نہیں آئی۔ میں نے اس کا جو پتلا بنایا تھا وہ مجھے سب کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے پتلے کے دل میں ایک کانٹا اتارا تھا، یہ کانٹا آدھے سے زیادہ خود ہی باہر آ گیا تھا۔ تم خفا نہ ہو شام، تم ہماری باتیں اور ہمارے عمل نہیں سمجھ سکتے۔ اس لڑکی سے میں نے اپنا سارا اثر اتار لیا ہے، فیصلہ اس پر چھوڑو کہ یہ کہاں جائے گی۔ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کی روح میں ایک پرانی محبت بیدار کر دی ہے، میں وہیں جاؤں گی۔ نور نے غنودگی کی حالت میں کہا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گی، مجھے جانے دو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔